میں ملتمس ہوں علامہ سید خطیب الاسر خطیب شاہ نجب خطیب ولایت سرکار علامہ سید عباس حیدر رضی نقوی صاحب سے کہ وہ ممبر پر آئیں اور آپ حضرات مومنین سے ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ پھر بھی خاندان رسالت پہ بآواز بلند صلوات۔ مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ بانیان صف عزا کے آبا و اجداد جملہ مومنین مومنات مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبى سکر الانزع البطین الاشرف المکین الاشجع المتین العارف المبین الناصر المعین ولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بن نص الجلی المخلص الصفی المدفون بالغر لیس بنی غالب مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق الکتائب والشہاب الساکب والحزبر السالب ونقطة الدائرة المطالب اسد اللہ الغالب على كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب الامام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين الامام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صلوات۔
پھر بھی خانوادہ تطہیر پہ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ مزاج علی کی نفاستوں پر اگر ناگوار نہ گزرے تو ایک مرتبہ پھر خاندان رسالت پہ بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہیں۔ جس نہج پہ جا کر، جس بلندی پہ جا کر آپ کو درود پڑھنا چاہیے، اس بلندی پہ درود پڑھا نہیں جا رہا۔ عزیزان گرامی قادر، یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی کوئی عالم یا ذاکر آپ سے یہ کہتا ہے کہ بآواز بلند درود پڑھیے، تو یہ ذہنوں میں رکھنا کہ وہ کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ حقیقت میں فرمانے معصوم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ابو جارود صحابی فرزند رسول، ساتویں لال ولایت سرکار کاظم علیہ السلام، صلی اللہ محمد وآل محمد، میرے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قدم بوسی کی، کہنے لگے یبن رسول اللہ، جناب محمد مصطفیٰ سے لے کر آپ تک یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجا کرو، ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجا کرو، صلوات پڑھا کرو۔ مولا کس انداز سے صلوات پڑھا کریں، کس انداز سے آپ کی ذوات مقدسہ پر درود بھیجا کریں؟ تو سرکار کاظم نے فرمایا ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ، کہ اے ابو جارود جب کبھی بھی تم ارادہ کرو ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کا، تو اپنی آوازوں کو بلند کرنا۔ نیاز مولا توجہ کیجئے گا، کیا کہا کہ اپنی آواز کو بلند کرنا۔ ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ، صلوات پڑھتے وقت ہم محمد و آل محمد پر اپنی آواز کو بلند کرنا۔ مولا جب بلند آواز سے ہم آپ کی ذات پر درود بھیجیں گے تو ہمیں اجر کیا ملے گا، ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ فرزند رسول مسکرا کر کہتے ہیں کہ جب ہم پہ بلند آواز پہ صلوات بھیجو گے، درود بھیجو گے، تو نتیجتاً تمہیں صلہ کیا ملے گا؟ تزکیتاً و طہارتاً لانفسکم، کہ اس درود کے سبب تمہارے وجود سے نجاست دور ہو جائے گی اور پاکیزگی تمہارے وجود میں داخل ہو جائے گی۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا جب کبھی بھی کوئی عالم یا ذاکر آپ سے کہے کہ درود بلند آواز سے پڑھیے، تو بخل سے نہیں، غنی ہو کر درود پڑھا کرو۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ طٰہٰ کی مشہور زمانہ آیت بچے بچے کو یاد، آواز خالق کبریٰ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، جب کہا ہم نے للملائکہ، ملائکہ سے کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کیجئے، ایسے ہی نا؟ فسجدوا، سبھی کے سبھی سجدوں میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کون ابلیس؟ ابا، کہ جس نے کھلم کھلا انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہمیشہ کے لیے کافرین میں سے ہو گیا۔
یہ لفظ بلفظ اس آیت مجیدہ کا ترجمہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گو کہ آیت چھوٹی ہے لیکن اپنے اندر بڑے بڑے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان رازوں میں سے چند ایک رازوں کو آج آپ کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ اس آیت پہ جب ہم غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو اس کے ابتدائی جو لفظ ہیں ان لفظوں میں ایک لفظ ہے ملائکہ۔ نیاز مولا، کون سا لفظ؟ ملائکہ۔ ملائکہ ہے کیا؟ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے کہ جسے حکم سجدہ دیا جا رہا ہے؟ ملائکہ عربی زبان میں، عربی کلام میں در حقیقت جمع کا لفظ ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ اردو میں ایک واحد، ایک جمع ہوتی ہے، لیکن عربی میں کچھ اور ہے۔ واحد کو مفرد کہا جاتا ہے، واحد کے بعد جو ڈگری ہے وہ ہے تثنیہ کی۔ تثنیہ کم از کم 2 تثنیہ ہوتا ہے، اور 2 کے بعد جو ہے پھر جمع شروع ہوتی ہے جو کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اردو میں واحد جمع، عربی میں مفرد تثنیہ اور جمع۔ اب ملائکہ عربی زبان میں، عربی لغت میں جمع کا لفظ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہے؟ نیاز مولا توجہ کیجئے گا، اگر یہ جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہے؟ اس کی واحد عربی زبان میں ہے ملک۔ کیا ہے؟ ملک۔ گویا کہ ملائکہ نکلا ہے ملک سے۔ نیاز مولا توجہ کیجئے گا، ملائکہ نکلا ہے ملک سے۔ اجی ملک کہاں سے نکلا؟ ملک کا مرکز، ملک کا مصدر، ملک کا ماخذ، ملک کی بیس جو ہے وہ عربی زبان میں ہے ملکہ۔ کیا ہے؟ ملکہ۔ ملائکہ نکلا ملک سے، ملک نکلا ملکہ سے۔ اب صاحب قاموس، صاحب فیروز اللغات، صاحب المنجد، جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں سبھی کو کھنگال کر دیکھ لیجئے، سبھی نے ملکہ کے معنی کیا لکھے ہیں کہ ملکہ ایک خاص قسم کی قوت کو کہا جاتا ہے، ایک خاص قسم کی طاقت کو کہا جاتا ہے، مخصوص قسم کی قوت کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا تخلیق آدم کے ساتھ اللہ نے ایک قانون عادل قائم کیا، اور وہ قانون عادل کیا تھا کہ اس وقت کی جتنی بھی خاص قوتیں تھیں ان تمام کی تمام قوتوں کو آدم کے سامنے جھکنے پر مجبور۔ یا علی یا علی، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ جی اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں۔ اس وقت کی جتنی بھی مخصوص قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، ان سبھی کی سبھی طاقتوں کو آدم کے سامنے خالق نے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اب جو ہی حکم دیا کہ سجدہ کرو، سجدہ کرو، ان طاقتوں میں سے ایک طاقت نے انکار کیا۔ اب جو ہی انکار کیا، قال، اللہ نے کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعکا، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ علت پوچھ رہا ہے خالق ابلیس سے۔ قال، اللہ نے کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعکا، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو اسے سجدہ نہ کرے کہ جسے میں نے اپنے دونوں توحیدی ہاتھوں سے خلق کیا۔ تجھے کس چیز نے منع کیا؟ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے؟ خلقت بیدی، تثنیہ کا صیغہ کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ فوراً کہنے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، چونکہ تو نے مجھے نار سے پیدا کیا، اسے تو نے طین سے پیدا کیا، مجھے تو نے نار سے پیدا کیا،
اسے تو نے خاک سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے تراب سے پیدا کیا، اسے تو نے تراب سے پیدا کیا۔ اب اللہ نے کہا اوے تو نے آج تراب کا انکار کیا ہے، تو نے آج تراب کا انکار کیا ہے۔ آواز قدرت آئی فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ چونکہ آج تو تراب کا منکر ہوا ہے، تیری سزا یہ ہے کہ تجھے دربار سے پہلے دھکے دے کر باہر نکالوں گا اور پھر قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنت بھیجوں۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ صلی علی محمد۔ کیا کہا؟ فخرج منہا، نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک تجھ پہ میری لعنت برسے گی۔ تو تخلیق آدم کے ساتھ اللہ نے ایک اور قانون عدل قائم کیا، اور وہ قانون عدل کیا تھا کہ جو بھی میرے بنائے ہوئے کا انکار کرے، ہائے ہائے ہائے، جو بھی میرے بنائے ہوئے کا انکار کرے اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے دربار سے دھکے دے کر باہر نکالو، پھر قیامت کے دن تک اس پہ لعنت بھیجو۔ یہ کس کی سزا ہے؟ جو تراب کا منکر ہوا تو جو بو تراب کا منکر ہوگا۔ یا علی یا علی، یہ تو اس کی سزا ہے نا جو تراب کا منکر، تو بو تراب کے منکر کی سزا خود تجویز کر لیجیے۔ اب حکم ہوا سجدہ کا کہ سجدہ کیجئے۔ اب ملائکہ سوائے حکم کی تعمیل کے قبلہ کچھ نہیں جانتے۔ جو قیام میں ہے وہ مسلسل قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدہ میں ہے وہ سجدہ میں ہے۔ تسبیح و تقدیس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے۔ اب جو ہی حکم ہوا کیا کہ سجدہ کرو، آدم کو جھکو، تو فرشتے سیدھی سادھی مخلوق سوائے حکم کی تعمیل کے کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں سمجھتے، فوراً پیشانیاں جھکی مسجود کی طرف۔ ابھی مقام مسجود پر پہنچی نہیں تھی، آواز قدرت آئی، ملائکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سجدہ کا حکم میں نے ہی دیا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ابھی لائق سجدہ نہیں ہوا، ابھی لائق سجدہ نہیں ہوا، تو خالق کب ہوگا؟ آواز قدرت آئی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، کہ جب تک اس میں اپنی روح کو نہ پھونک ڈالوں اس وقت یہ لائق سجدہ نہیں ہوگا، یہ قابل سجدہ نہیں ہوگا۔ تو تخلیق آدم کے ساتھ اللہ نے ایک اور قانون عدل قائم کیا، اور وہ کیا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قبلہ میں ہی بناتا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ قبلہ اس وقت تک قبلہ نہیں بنتا جب تک میری روح اس میں نہ آ جائے۔ اب چاہے تو وہ قبلہ خلیل اپنے ہاتھوں سے بنائے یا جلیل بنائے، قبلہ تبھی قبلہ بنے گا جب اس میں میری روح آ جائے گی۔ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے۔ سجدہ کروایا، عظمت دی، عزت دی، آدم کو، حوا کو۔ ایک منزل آگے کی طرف چلتے ہیں، پکار کے کہا تجھے میں نے عزت دی، لیکن یہ ذہن میں رکھنا تیری بھی کچھ حدود و قیود ہیں، اپنی حدوں سے آگے نہیں جانا، اور حد بتا دی۔ کیا کہا؟ لا تقربا هذه الشجرہ، اس شجرہ کے قریب ہونے کی
کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ تجھ میں اور شجرہ والوں میں فرق ہے، اس لیے کہ تجھ میں اور شجرہ والوں میں فرق ہے۔ اب یہ انسانی جبلت ہے کہ انسان کو جس کام سے روکا جائے وہ اسی کی طرف توجہ دیتا ہے، اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ اب دیکھوں تو صحیح مجھے کیوں روکا گیا، اب جو ہی ارادہ کیا، ابھی قریب نہیں ہوئے تھے، ارادہ کیا، بس ارادے کا کرنا تھا، آواز قدرت آئی، آدم حوا تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کیا کہ تم میں اور شجرہ والوں میں فرق ہے، تم نے میری بات نہیں مانی، لہذا جنت سے نکل جاؤ۔ اب چلے نکلنے کے لیے، آدم اور حوا، ایک قدم جنت کے دروازے سے باہر تھا، ایک قدم جنت کے اندر تھا، آواز قدرت آئی، آدم جی رب جلیل، آدم تجھے پہلے بھی بتایا تھا کہ تجھ میں اور شجرہ والوں میں فرق ہے، اور آج دروازہ جنت پر توحید تمہیں وہ فرق بتلائے گی، اور وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تیری آج جنتی پوشاکیں اتاری جائیں گی، اور شجرہ والوں کے لیے پوشاکیں جبریل لے کے جائے گا اور پکار کر کہے گا کیا انا خیات الحسنین۔ یا علی یا علی، کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ بس جانے کے رامی قادر نکال دیے گئے، کون؟ ابا جان، اماں حضور، بہت مختصر، آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا مجھے، تھوڑا سا اور مقصد بیان ہو جائے۔ نکال دیے گئے، ابا جان کہاں پر آئے پتہ ہے؟ سری لنکا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ او بھائی ابے سے انکار ہے، سبھی کا باپ ہے نا، اماں بھی سبھی کی ہے۔ ابا جان کو نکال دیا گیا، کہاں پہ بھیجا گیا؟ سری لنکا کولمبو پہاڑی پہ، اور اماں کو میدان عرفات جدہ۔ لفظ جدہ پہ بھی غور کر لیجئے، جدہ عربی زبان میں کہتے ہیں دادی کو، جہاں تمہاری میری دادی آئی اس جگہ کا نام جدہ پڑ گیا۔ اب آدم سری لنکا، اماں جدہ، بیچوں بیچ ہزاروں میلوں کی مسافت۔ اب آپ کون ہیں؟ اولاد آدم۔ اب قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے کیا کہ جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے، جو نیک اولاد ہوتی ہے، اس سے ماں باپ کا غم دیکھا نہیں جاتا، ایسے ہی نا؟ وہ یقیناً والدین کے پاس آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے بابا جان خیر ہے، آپ افسردہ کیوں رہتے ہیں، یہ کیسا رنج و ملال ہے؟ یہی ہوتا ہے نا۔ اب ہم تھے اولاد، ہم نے دیکھا کیا کہ ابا جان مسلسل روئے جا رہے ہیں، مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ ہم تھی فرما بردار اولاد، ہم سے رہا نہ گیا، دوڑتے ہوئے ایک مرتبہ بابا کے پاس پہنچے، ابا خیر ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا بس بیٹا نہ پوچھو۔ اولاد نے کہا نہیں بابا بتائیے، ہم سے آپ کا غم دیکھا نہیں جاتا، آپ کا غم۔ بابا نے کہا اچھا بیٹا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو بتاتا ہوں، تمہاری ماں کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ نیاز مولا توجہ کیجئے گا، تمہاری ماں کی جدائی میں رو رہا ہوں، تمہاری ماں کے فراق میں رو رہا ہوں۔ ہم نے کہا بابا تو نبی ہے، تو رسول ہے، تو پیغمبر ہے، ذرا علم نبوت سے یہ تو بتا کہ ہماری اماں زندہ ہے یا مردہ ہے؟ نیاز مولا توجہ کیجئے گا، ہماری ماں زندہ ہے یا مردہ ہے؟ آدم نے کہا بیٹا میں علم نبوت سے بتاتا ہوں، تمہاری ماں زندہ ہے۔ ہم نے ہاتھ جوڑے، ہم نے کہا بابا تو نبی ہو کر، تو رسول ہو کر اور زندہ کو رو رہا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، آپ سلامت رہیے، آپ سلام۔ زندہ ہو کر
नबी होकर जिंदा को रो रहा है। कहने लगे हाँ बाबा किसके इंतजार में बैठा है? ओ भाई तुम्हारी माँ के इंतजार में बैठा हूँ। कहाँ है? मेरी निगाहों से गायब है। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, याद रखना, जो नेक औलाद होती है, जो सालेह औलाद होती है, जो फर्माबरदार औलाद होती है, वो वालिदैन का तरका पाती है, मीरास पाती है। आदम है तुम्हारा मेरा बाप। आदम ने बताया कि एक तो जिंदा को रोना मेरी सुन्नत है, दूसरा गायब का इंतजार करना मेरी। बस अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, एक वक्त ऐसा आया, कुरान ने कहा फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही बिकलिमातिन, कि आदम ने मखसूस कलिमात की तिलावत की। फ़ताबा अलैहि, हज़ारों मीलों की मुसाफ़त ख़त्म हो गई। अम्मा और अब्बा जान इकट्ठे हो गए। अब हम हैं औलाद, भाई बाप का विरसा तो पहले भी ले रहे हैं ना, अब भी लेना है। दौड़ते हुए आ गए, बाबा जान ज़रा बताइए तो सही, वो कौन से कलिमात हैं जो आपने पढ़े और पढ़ने से आपकी मुश्किल आसान हो गई? आदम कहने लगे बेटा बात यह है कि कलिमात याद आते हैं मुश्किल में। बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, कलिमात याद आते हैं मुश्किल में। मुझ पर मुश्किल आई, कलिमात याद आ गए, मैंने पढ़ दिए, मेरी आसानी हो गई। तुम हो मेरी औलाद, इंतज़ार करो, मेरे बाद अल्लाह का एक और नुमाइंदा आएगा। ध्यान रखना, जब उस पर कोई मुश्किल वक्त आए, देखना उस मुश्किल वक्त में वो किन कलिमात की तिलावत करता है। हम इंतज़ार में बैठ गए। अल्लाह ने अपना एक और नुमाइंदा भेजा, नाम था नूह। नूह की कश्ती भंवर में आई, नूह की कश्ती तूफान में घिरी। नूह पुकार के कहने लगा परवरदिगारा मेरी मुश्किल आसान कर दे। आवाज़ कुदरत आई, नूह पढ़िए वो कलिमात जो आपके बाप आदम ने पढ़े थे। अब जो ही नूह ने कलिमात पढ़े, कोहे जौदी पर आकर कश्ती रुकी। हम दौड़ते हुए गए, हमने कहा बाबा तू ही बता दे वो कौन से कलिमात हैं कि जिनके पढ़ने से मुश्किल आसान हो जाती है। तो नूह ने कहा बेटा बात ये है, कलिमात याद आते हैं मुश्किल में। मुझ पे मुश्किल आई, मुझे कलिमात याद आ गए, मैंने पढ़े, मेरी मुश्किल आसान हो गई। इंतज़ार करो, मेरे बाद अल्लाह का एक और नुमाइंदा आएगा। ध्यान रखना, जब उस पर कोई मुश्किल वक्त आए, देखना उस मुश्किल वक्त में वो किन कलिमात की तिलावत करता है। बस हम इंतजार में बैठ गए। अल्लाह ने अपना एक और नुमाइंदा भेजा, नाम था ईसा। ईसा को यहूदियों ने बिन बाप का बेटा समझते हुए सलीब पे चढ़ा दिया। अब ईसा जो ही सलीब पर पहुंचे, पुकार कर कहने लगे परवरदिगारा मुश्किल आ गई, जान मुश्किल में फंस गई, अब क्या करूं? आवाज़ कुदरत आई, ईसा पढ़िए वो कलिमात जो कभी आदम ने पढ़े थे, जो कभी नूह ने पढ़े थे, जो कभी इब्राहीम ने पढ़े थे, जो कभी इस्माइल ने पढ़े थे, जो कभी यूनुस ने पढ़े थे, जो कभी जकरिया ने पढ़े थे, जो कभी याहया ने पढ़े थे, जो कभी सुलेमान ने पढ़े थे, जो कभी दाऊद ने पढ़े थे, जो कभी याकूब ने पढ़े थे, जो कभी यूसुफ ने पढ़े थे, जो कभी शुआइब ने पढ़े थे, जो कभी इदरीस ने पढ़े थे, जो कभी मूसा ने पढ़े थे। अब जो ही अल्लाह ने कहा ईसा ने वो कलिमात पढ़े, कलिमात का पढ़ना था। ईसा उस सलीब से ऐसा महवे परवाज हुआ, न पहले पर ब्रेक लगी, न दूसरे पर ब्रेक लगी, न तीसरे पर ब्रेक लगी। ईसा की ब्रेक लगी तो चौथे पर लगी। अब हम दौड़ते हुए करीब गए, हमने कहा ये तो हम आपसे बाद में पूछेंगे कि वो कौन से कलिमात हैं कि जिनके पढ़ने से आपकी मुश्किल आसान हुई। पहले ये बताइए ये क्या मामला है? ऐसे महवे परवाज हुए, न पहले पर ब्रेक, न दूसरे पर ब्रेक, न तीसरे पर ब्रेक। ब्रेक लगी तो चौथे पर लगी। तो पता ईसा ने क्या कहा? भैया बात ये है जो पहला है इसमें भी इब्लीस सवार होता है, जो दूसरा है उसमें भी होता है, जो तीसरा है उसमें भी होता है, चौथा वो मकाम है कि जहां तक इसका बाप भी नहीं पहुंच सकता। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, घबरा तो नहीं गए? ओ भाई ताजदार मदीना सरकार ख़त्मुर रुसल आमिना के लाल अब्दुल्ला के फर्जंद रहमतुल लिल आलमीन आका दो जहां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़हूर पर नूर से पहले
میرے آقا کی ظاہری آمد سے پہلے یہ جتنے بھی جن تھے، یہ جتنے بھی شیاطین تھے، یہ تیسرے آسمان تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ گھبرانا نہیں نیاز مولا، یہ تیسرے آسمان تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اب جو ہی سرکار کی آمد ہوئی تو ان کا جانا منع ہو گیا کہ خبردار اگر کوئی گیا بھی ہے تو پھر حامی رسالت کے ہاتھ سے نکلا ہوا آگ کا گولا ایسا پہلو میں لگا ہے کہ پیغمبر کے منبر کے نیچے آ کر علی سے پناہ مانگنے لگے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم نے کہا اب بتا دیجئے سرکار وہ کون سے کلمات ہیں؟ عیسیٰ نے کہا بھائی بات یہ ہے، بس آخری 2-4 لفظ، بات یہ ہے کہ کلمات یاد آتے ہیں مشکل میں، مجھے احساس ہے بڑی دور سے چل کر آئے ہو، آدم سے چلے ہیں نا؟ ہاں، عیسیٰ نے کہا اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے بعد جو آئے گا اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، آخری اللہ کا نمائندہ۔ دھیان رکھنا جب اس پہ کوئی مشکل وقت آئے تو دیکھنا مشکل وقت میں وہ کن کلمات کی تلاوت کرتا ہے۔ بس ہم انتظار میں بیٹھے تھے، بالآخر آمنہ کے لال کا ظہور ہوا، محمد مصطفیٰ کا نزول اقدس ہوا۔ اب ہم تو مدتوں سے منتظر تھے، ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا شروع کیا، بھائی دیکھتے ہیں کب مشکل آئے گی اس پہ اور مشکل میں کن کلمات کی یہ تلاوت کرے گا۔ مدتوں سے منتظر تھے لیکن معاملہ کچھ الٹ ہی ہو گیا۔ آمنہ کا لال ایسا شفیق، ایسا مہربان کہ جو مشکل کو مشکل ہی نہ سمجھے، جو مصیبت کو مصیبت ہی نہ سمجھے۔ ہم تو مدتوں سے منتظر تھے، ہماری مایوسی بڑھنے لگی کہ اب کیا کریں، کب اس پہ مشکل وقت آئے گا اور اس مشکل وقت میں یہ کلمات کی تلاوت کرے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مشکل میں کن کلمات کی تلاوت کرنی چاہیے مشکل کی آسانی کے لیے۔ بالآخر مدتوں کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ جب 39 دن ہو گئے، 40 دن کا وعدہ تھا۔ قرآن کہتا ہے والذین معاہ اشداء علی الکفار، کہ اے میرے محبوب یہ جو تیرے ساتھی ہیں یہ کافروں پر شدید تر ہیں، بھاری ہیں۔ 39 دن ہو گئے، یہودیوں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ کیا کہنا شروع کیا کہ کہاں گئے تیرے جرنیل کرنیل، جاتے جھنڈا لے کر ہیں، آتے ڈنڈا لے کر ہیں۔ اب جب تانے ملنے شروع ہوئے تو ایک مرتبہ کائنات کے رسول نے زخمی نگاہیں بلند کی، آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا پروردگارا آج مشکل پر مشکل پر مشکل پر مشکل بن گئی۔ آواز قدرتی محمد پڑھیے وہی کلمات جو کبھی آدم نے پڑھے تھے، جو کبھی نوح نے پڑھے تھے، جو کبھی موسیٰ عیسیٰ نے پڑھے تھے۔ اب ہم جو ہیں اور زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے، ہم قریب ہو گئے، آواز آئی سلمان جی فخر سلیمان جلدی کر مصلی لے کر آ۔ سلمان مصلی لے کر آئے، عبداللہ کا لال مصلی کے اوپر بیٹھا، آسمان کی طرف نگاہیں دوڑا کر نہیں دیکھا بلکہ اپنے چہرے کو مدینہ کی طرف دیکھا۔ مدینہ اور خیبر کے درمیان 80 میل کا فاصلہ ہے، 80 میل کا فاصلہ ہے۔ نگاہ نبوت ایک مرتبہ مدینہ کی طرف مرکوز ہوئی۔ اب ہم نے بھی اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو کھولا، اپنی آنکھوں کو کھولا، دیکھیں کہ مشکل میں کن کلمات کی تلاوت کرتا ہے۔ ادھر لب رسالت حرکت میں آئے، آواز رسول کبریا آئی، کیا کہ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی ادرکنی۔ عزت حیدر کی قسم مصطفیٰ کے منہ سے ابھی ادرکنی کی یہ ختم نہیں ہوئی تھی، عمران کے لال کے دونوں ہاتھ محمد کے قدموں پر آئے۔ دونوں ہاتھ
रसूल के कदमों पे। रसूल उठे, कंधों से पकड़ा, बड़े पुरतपाक अंदाज से, तमक्कनत के साथ सीने से लगाया, पेशानी चूमी, रुखसार चूमे, कलाइयाँ चूमी। चूमने के बाद कहा, अच्छा बरखुरदार, तू ही नासिर अंबिया है, तू ही नासिर नबी है। हाँ या रसूल अल्लाह। एक रात पहले ना रसूल कुछ कह चुके थे, 20 के करीब हमारे अहले सुन्नत वल जमात बिरादरान के कुतुब हैं कि जिनके अंदर ये हदीस मौजूद है। जब घबरा गए ना और कहने लगे या रसूल अल्लाह 40 दिन का वादा था, 39 दिन हो गए, कल आखिरी दिन है, तो रसूल ने कहा था लाओतियन्ना हाज़िहिर राया, कि ये अलम इस्लाम, ये परचम इस्लाम कल उसे दूंगा जो मर्द होगा। लाओतियन्ना हाज़िहिर राया रजुलन, मर्द होगा, कर्रारन गैरा फर्रार, जो कर्रार होगा, गैरे फर्रार होगा, युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शियाने हैदर कर्रार हैं, हमें फ़ख्र है ना कि हम शियाने हैदर कर्रार हैं, हम अली इब्न अबी तालिब के शिया हैं। हम पे बड़े बड़े फतवे लगाए गए, किसी ने मुनाफिक कहा, किसी ने काफिर कहा, किसी ने राफजी कहा, किसी ने दायरा इस्लाम से हमें खारिज किया। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, लफ्ज़ शिया पे भी तवज्जो कर लेना। लफ्ज़ी मानी दोस्त के हैं, पैरोकार के हैं, किसी के इताअत गुजार के हैं, और इस्तिलाही मानी जो तमाम किताबों में मौजूद हैं। शिया सुन्नी उलमा ने लिखे हैं कि शिया कहते किसे हैं, मन अहब्बा अलीयन व अहल बैत रसूल ही, शिया वो होता है जो मोहब्बत करे अली से और अहले बैत रसूल से। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, खैबर के मैदान में रसूल ये कह चुके थे क्या कि कल अलम उसे दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कायनात में अली का पहला शिया अल्लाह है, दूसरा रसूल है। अगर शिया काफिर है तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशत, पहला काफिर खुदा है, दूसरा हाँ। बस अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, क्योंकि बचपन के आलम में ये 18 साल का कड़ियल जवान अल्लाह के रसूल के साथ एक वादा कर चुका था, और वो वादा क्या था कि मैं रहूं ना रहूं तेरे दीन की नुसरत जारी रहेगी। वो दावत ज़ुल अशीरा कि जिसमें इस बच्चे ने कहा था अना नासिरुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल मैं तेरी नुसरत करूँगा। ये नहीं कहा था कि अना नासिरुन या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तो अगर बच्चा उस दिन कहता ना अना नासिरुन या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तो इस बच्चे की नुसरत मोहम्मद की ज़िंदगी तक महदूद हो जाती। लेकिन नहीं, अना नासिरुन या रसूल अल्लाह कहकर ये साबित कर दिया कि जब तक तेरी रिसालत रहेगी मेरी नुसरत हो हिमायत रहेगी। ये वही नुसरत है जो कभी मस्जिद कूफा के मिंबर में अली ने सर पे इब्ने मुलजम मलऊन की ज़रबत खा के की। ये वही नुसरत है जो कभी हसन की शक्ल में जनाजे पे 70 तीर खा के की। वादा किया था मैं रहूं ना रहूं तेरे दीन की नुसरत। हाँ, ये अलहदा बात है, चेहरे बदलते रहेंगे, कभी अली की शक्ल में, तो कभी हसन की शक्ल में, तो कभी औनो मोहम्मद की शक्ल में, तो कभी अब्बास की शक्ल में बाजू कटा के। फिर भी तेरा दीन ना बचा तो फिर 6 माह के लाल असगर की शक्ल में तेरे दीन की नुसरत करूँगा। बस अज़दराने इमाम मज़लूम 61 हिजरी 10 मुहर्रम असर आशूर, जब अब्बास फुरात के किनारे बाजू कटा के सो गए, अकबर की जवानी लुट गई, औनो
محمد 9 میل دور ہو گئے، قاسم کے سہرے لٹ گئے، زہرا کا لال کربلا کی گرم ریت کو ماں زہرا کی جھولی سمجھ کے قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے بیٹھا ہے۔ بس عزیزارو، ایک ملعون نے ایک ایسا ظلم کیا ہے کہ رسول کے نواسے کی پیشانی بلند ہوئی، پیشانی نہیں بلند ہوئی عزیزارو، پیشانی سے تازہ خون کا فوارہ جاری ہوا۔ پہلا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، کوئی ہے مجھ غریب الوطن کی امداد کرنے والا، کوئی ہے مجھ اجڑے حسین کی نصرت کرنے والا۔ عزیزارو، جب کوئی جواب نہیں آیا نا، آخری استغاثہ بلند کیا امام نے، حل من ذاؤ بن یذب عن حرم رسول اللہ۔ اور مسلمانوں، میری اور کوئی مدد کرو نہ کرو، بطول کی بیٹیوں کی چادریں بچا لو۔ کوئی ہے زہرا کی بیٹیوں کی چادریں بچانے والا؟ بس عزیزان امام مظلوم، چونکہ یہ ایک معصوم کا استغاثہ تھا، ایک ایسے معصوم کے کانوں تک پہنچا جو 3 دن کا پیاسا تھا، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ کیفیت کیا تھی کہ پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے، نہ دائیں کروٹ لینے کی طاقت ہے نہ بائیں کروٹ لینے کی طاقت ہے، بے حس و حرکت 6 ماہ کا شہزادہ اپنے جھولے میں لیٹا ہوا ہے۔ عزیزان امام مظلوم، اس سے پہلے کچھ اور بتا دوں، مچھلی آپ نے دیکھی ہوگی، مچھلی کی مرنے سے پہلے 3 کیفیتیں ہیں۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ جب یہ پانی سے باہر نکلتی ہے تو کافی دیر تک تڑپتی رہتی ہے، جب اس میں تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی اگلی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یہ دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی کبھی یہ بائیں کروٹ لیتی ہے۔ بس عزیزارو، جب دائیں اور بائیں کروٹ لینے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے تو اگلی کیفیت اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس کا منہ کھل جاتا ہے، آسمان کی طرف پھٹی ہوئی نگاہوں سے اس آس سے باقی سانس لے رہی ہوتی ہے کہ شاید آسمان سے کوئی پانی کا قطرہ گرے، میرے حلق میں پڑے، میری زندگی کی ضمانت بن جائے۔ بس عزیزارو، 7ویں کو پانی بند ہوا، اس ننھے سے شہزادے نے تڑپنا شروع کیا، 8 کو تڑپتا رہا، 9 کو تڑپتا رہا۔ عزیزارو، 10 محرم کا دن آیا، اکبر کی جوانی لوٹی، یہ شہزادہ تڑپنے کی طاقت کھو بیٹھا، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ عزیزارو، جب اس شہزادے کو پتا چلا کہ فرات کے کنارے چچا عباس کے بازو کٹ گئے ہیں، عزیزارو دائیں بائیں کروٹ لینے کی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ عزیزارو، بے حس و حرکت اب جھولے میں پڑا ہوا ہے۔ ادھر حسین نے کہا کوئی ہے بطول کی بیٹیوں کی چادریں بچانے والا؟ عزیزارو، جو بچہ حرکت نہیں کر سکتا تھا ایک مرتبہ جھولے میں تڑپ کے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرایا۔ رباب کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، دوڑ کے آئی، آ کے کہتی اماں فضہ، میرے مولا حسین کو بلا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اماں فضہ، مولا حسین کو بلا، ایک سپاہی باقی رہ گیا ہے۔ عزیزارو، حسین آئے، منظر دیکھا، مرحبا بکم یا بنیا، سینے کے ساتھ لگا کے کہتے ہیں اچھا بیٹا، اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو تجھے نانے کی امت کے پاس لے کے جاتا ہوں، شاید تجھے پانی پلا دیں۔ عزیزارو، ایک مرتبہ خیمے سے قدم باہر آیا، رباب کا ہاتھ حسین کی ابا کے دامن میں آیا، بی بی رو کے کہتی ہے مولا آخری سپاہی ہے، کچھ دیر کے لیے مجھے دے دے، میں اسے تیار کر دوں۔ حسین نے رباب کو اصغر دیا۔ عزیزان امام مظلوم، جناب رباب نے چھوٹی سی دستار باندھی، چھوٹی سی عبا پہنائی، چھوٹی سی قبا پہنائی، جنتی غلافوں میں لپیٹ کے حسین کے سپرد کیا۔ حسین نے نعت کے قرآن کے پارے کو عزیزارو سینے سے لگا کے میدان کی طرف چلے۔ سامنے کمینے یہ کھڑے منظر دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے سے پکار کے کہتے ہیں حسین کا عباس مارا گیا، حسین کا اکبر مارا گیا، حسین کی مدد کے لیے اب کوئی بچا نہیں۔ حسین قرآن اٹھا کے ہمارے ساتھ
ساتھ قرآن میلہ کرنے آ رہا ہے۔ عزادارو اصغر کا یہ سننا تھا، بابا کے ہاتھوں پہ کروٹ لی، لے کے کہا بابا بابا تو فخر عیسیٰ کا بیٹا ہے، تو فخر عیسیٰ کا بیٹا ہے، میں فخر مریم کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ مجھے کربلا کی گرم ریت پر لٹا کہ جس طرح عیسیٰ نے ماں مریم کی طہارت کی گواہی دی تھی، میں تیری امامت کی صداقت کی گواہی نہ دوں تو ماں کے دودھ کا حق نہ بخشوانا۔ عزادارو حسین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شہزادے کو زمین پہ لگایا، زمین پہ لٹایا۔ عزادارو نازنین جسم جو ہی کربلا کی گرم ریت کے ساتھ لگا، ایک مرتبہ عزادارو اس شہزادے کا جسم تڑپا، جسم نہیں تڑپا، زمین کربلا تڑپی۔ عزادارو زمین کربلا کے ذرے ذرے سے یہ آواز آئی، انا عطشانون، او میں پیاسا ہوں، او مجھے پیاس لگی ہے، او میرا بابا سچ کہہ رہا ہے۔ عزادارو یہ کمینہ قریب آیا، آ کے کہتا ہے ہرملا اقطع کلام الحسین، جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر قبل اس کے کہ میری فوج میں بغاوت ہو جائے۔ بس عزادارو اس کمینے نے تیر اٹھارا، کمان میں ڈالا، تین گر گیا، دوسرا تیر اٹھایا، کمان میں ڈالا، تیر گر گیا، ابھی تیسرا تیر اٹھایا نہیں تھا، پسرے سعد قریب آیا۔ یہ کمینہ قریب آ کے کہتا ہے تجھے ہو کیا گیا ہے؟ وہ عرب کا مشہور ترین تیر انداز ہے، مچھلی پانی پہ آتی ہے، تو آنکھ کا نشانہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہرملا کہتا ہے پسرے سعد تجھے پتہ نہیں، جب میں تیر کمان میں ڈالتا ہوں وہ سامنے والی قنات اٹھتی ہے، ایک بی بی ہے اور جس نے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے، پکار کے کہتی ہے او کمینہ، او میری 6 مہینے کی کمائی برباد نہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، او کمینہ میری 6 مہینے کی کمائی برباد نہ کر۔ بس عزادارو اس ملعون نے اب کی بار وہ تیر اٹھایا جس سے رب میں جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ اب جو ہی اس نے تیر اٹھایا کمان میں ڈالا، اب رباب کھڑی خیمے کے دروازے پر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اب جو ہی دیکھا کہ ہرملا نے 3 بھالوں والا تیر اٹھایا ہے، بی بی پکار کے کہتی ہے اصغر لال ہوشیار، اب کی بار جو تیر آ رہا ہے میں دیکھ رہی ہوں، تو نہیں بچے گا۔ اصغر لال بیٹا دھیان رکھنا، اگر تیری زندگی میں اور زہرا کے لال کو کچھ ہوا تو دودھ کا حق معاف نہیں کروں گی۔ عزادارو ادھر تیر چلا، ادھر شہزادے نے بابا کے ہاتھوں پہ کروٹ بدلی، تیر اصغر کے گلے کو کاٹتا ہوا، حسین کے بازو کو زخمی کرتا ہوا جب آگے گیا، آخری مرتبہ بابا کے ہاتھوں پہ تڑپا اور تڑپ کے کہتا ہے بابا بابا دادی زہرا سے میری شکایت نہ کرنا، او بابا میرا جرم نہیں ہے، بابا میرا قصور نہیں ہے، بابا او تیر بڑا تھا، او میرا گلا چھوٹا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین سیعلمون۔